كان الله نبيا بعد أما بعد نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کی گوشت کرنی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میرا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں تھی، دوران سفر ہار جو ہے وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے قافلے کو روک دیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ہار تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دوسرا واقعہ ہے ہار گم ہونے کا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گم ہوا تھا، جس میں منافقین نے پھر بعد میں بڑی تہمتیں بھی لگائی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، اور اللہ نے ان کی پاک دامنی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا تھا۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا، دوسرا سفر تھا۔ صحابہ ہار تلاش کرنے لگے، قافلہ رکا ہوا ہے، اور وہ جہاں قافلہ رکا تھا وہاں پانی موجود نہیں تھا، پانی نہیں ملتا تھا۔ ادھر نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت اب گزرتا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو سبق ملتے ہیں نا، اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے اسباب ہمارے لیے، لیکن میں چند ایک آپ کے سامنے ساتھ ساتھ رکھتا جاؤں گا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہونی چاہیے کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے، میری نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب آقا کے ساتھ ہیں صحابہ اور نماز کا وقت گزر رہا ہے، اور انہیں اس بات کی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور یہاں سے پانی ملتا نہیں ہے۔ اس وقت ابھی تیمم کے احکام نہیں آئے، پانی ملتا نہیں، ہم کیا کریں گے؟ نماز ہماری ضائع ہو جائے گی، نماز رہ جائے گی، یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ آج ہماری سینکڑوں نمازیں رہ جاتی ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ آپ تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہے نا جو اللہ کے گھر میں آ گئے۔ یہ باہر جو پھر رہے ہیں یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، انہیں اللہ کے گھر میں ہم نے لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ انہیں بھی دعوت دینی چاہیے اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے شکایت جناب سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کر دی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کے والد گرامی تھے۔ گئے ان کے پاس کچھ لوگ، ابوبکر دیکھ لے تیری بیٹی جو ہے پھر ہاتھ گم کر کے بیٹھ گئی ہے اور ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے، پانی ادھر مل نہیں رہا، نبی رحمت علیہ السلام بھی آرام فرما ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد میں کوئی خامی، کوئی چیز نظر آئے تو اس کی شکایت اس کے والدین کو کی جا سکتی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹنے کی بجائے یا ان کے ساتھ تلخ کلامی کی بجائے ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مجھے خوب ڈانٹا، میرے والد نے خوب ڈانٹا، مجھے کافی جو ہے مجھے سخت سست کہا، یہ تو کیا کرتی ہے، ہار گم کر کے بیٹھ کے سارے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، سارے لوگ بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے، پانی نہیں مل رہا۔ تو انہیں کہہ دیا کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا۔ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے، تیسرا سبق یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کے بارے میں اگر کوئی شکایت ملے تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائے، غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، بلکہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا یا بیٹی تیری یہ خامی جو ہے سامنے آئی ہے اس کو دور کر۔ اور یہاں تک کہ بیٹی کو ڈانٹا جا سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے، اگرچہ وہ شادی شدہ بھی ہو۔ یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ شادی شدہ، اور نبی رحمت علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہ کی رات میں سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ فرماتے ہیں بکر رضی اللہ عنہ مجھے نا تھوڑا سا ایسے ہاتھ سے تھوڑی تکلیف بھی دی، ایسے جیسے چوکا لگانا کہتے ہیں نا، ایسے مجھے تھوڑا سا کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں تھوڑی حرکت کر لوں تھوڑی سی تاکہ تکلیف کم ہو جائے۔ بندہ حرکت کر لے نا، تکلیف ہو رہی ہو تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ فرماتے میرا دل تو کیا کہ حرکت کروں، لیکن میں نے حرکت نہ کی کیونکہ میری گود میں آقا سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا گھرانہ سارے کا سارا ہی نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں پیش تھا۔ غار ثور میں یہ تربیت تھی نا صدیق کی۔ غار ثور میں آپ نے سنا نا، تکلیف ابوبکر کو بھی ہوئی تھی لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہلے نہیں تھے۔ سبب کیا تھا کہ گود میں سر تھا، سردار دو جہاں کا، اور یہاں تکلیف صدیقہ کو بھی ہے لیکن صدیقہ بھی ہلی نہیں ہے۔ باپ کی تربیت ہے کہ کہیں سردار دو جہاں کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे समझा रहे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की आंख खुली। अबू बकर क्या मसला है, क्यों डांट रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? तो कहा अल्लाह के नबी जी ये बात है, लोग परेशान है, लोग शिकायतें कर रहे हैं और नमाज का वक्त गुजरता जा रहा है, पानी मिल नहीं रहा, तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये तो क्या करती है, चीजों को संभालती क्यों नहीं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना होइए। इसी इसना में वही की कैफियत शुरू हो गई। नबी रहमत अलैहिस्सलाम में वही नाज़िल हुई और अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया कि ए अहले ईमान, अगर पानी न मिले फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो फिर क्या किया करो, तयम्मुम कर लिया करो। पानी न मिले तो तयम्मुम कर लिया करो। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया, वरना मेरे सहाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी है, पानी नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, तयम्मुम करो, नमाज अदा करते हैं। जनाब सैयदना हुसैन बिन हुजैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए कहने लगे, ए आले अबी बकर, तुम्हारी वजह से ये पहली बरकत नहीं है जो अल्लाह ने हमें दी है, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने इससे पहले भी बड़ी बरकतें हमें दी हैं। तो ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के घराने की शान है। अजी सहाबा गवाही दे रहे हैं कि आपकी वजह से अल्लाह ने हमें बड़ी आसानियों से नवाजा है। यहाँ से हमें एक और सबक मिल रहा है कि अगर परेशानी आ जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात परेशानी आसानी का पेश खैमा होती है, परेशानी की वजह से अल्लाह आसानी दे देते हैं। सहाबा में परेशानी आई है ना, यहाँ परेशान हुए, नमाज गुजरती जा रही, अल्लाह ने आसानी दे दी। ऐसा हुआ तो जब जिंदगी में परेशानी आए तो परेशान होने की बजाय अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, अल्लाह आसानियां पैदा कर देंगे। और आखिरी बात इस हदीस की, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है सहाबा नमाज अदा की, हार ना मिला, आका ने फरमाया चलो भाई चलते हैं, अब हार तो मिल नहीं रहा, चलो चलते हैं। जब चलने के लिए ऊंट को उठाया ना तो हार ऊंट के नीचे पड़ा हुआ था, हार ऊंट के नीचे पड़ा हुआ था। यहाँ से अकीदा समझाया जा रहा है कि नबी आलिमुल गैब नहीं है। अगर आलिमुल गैब होते तो आका को पहले पता होता कि यार क्यों इधर उधर घूमते फिर रहे, हार तो ये पड़ा हुआ है, हार ऊंट के नीचे पड़ा हुआ है। पास आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बैठी हुई है, गोद में नबी रहमत अलैहिस्सलाम सर मुबारक रख के सोए हुए हैं, लेकिन सहाबा को भेजा जाओ हार तलाश करके लाओ, परेशानी भी है, नमाज का वक्त भी गुजरा। लेकिन जब ऊंट को उठाया हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, तो पता चला कि आका भी आलिमुल गैब नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह मुझे और आपको ये सारे असबाब सुन सुना के अमल करने की और बात आगे पहुंचाने की तौफीक दे। आपको दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।